اب اس میں دو بہت اہم مقالے ابھی باقی ہیں. میرے اگلے مقالہ نگار ہیں پروفیسر محمد سمیع اختر فلاحی صاحب. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر محمد سمیع اختر صاحب گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ یہاں پر پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدر مجلس پروفیسر یوسف امین صاحب، ہمارے دوست پروفیسر راشد صاحب، حاضرین کرام، السلام علیکم. جیسا کہ معلوم ہے کہ مقالے کا عنوان عرب علماء اور مسئلہ اعجاز القرآن، مداخل اعجاز القرآن ایک خصوصی مطالعہ. یہ مقالہ قدر طویل تھا جس کو ہمارے شاگرد رشید ڈاکٹر ابو سعد نے کہا کہ اس کی تلخیص پیش کر دوں. میں نے تلخیص 6 صفحے میں بھیجا، اس کے بعد انہوں نے اس کی تلخیص کر دی. میں انہی کی تلخیص کو میں یہاں پیش کرتا ہوں. قدیم اور جدید دور میں عرب علماء کرام نے بہت کثرت سے قرآن کریم کے اعجاز کے مختلف لغوی، بلاغی، صوتی، علمی، تاریخی اور غیبی پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اور اکثریت نے قرآن حکیم کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہی عربی زبان و ادب کا زندہ جاوید معجزہ قرار دیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ علماء کرام نے قرآن کے مختلف پہلوؤں کا اضافہ تو ضرور کیا، لیکن زبان و بیان کے اعتبار سے اس کے اعجاز کی اولیت اور فوقیت کو قائم رکھا. علامہ ابو فہر محمود محمد شاکر معاصر عرب دنیا کے ان چند علماء اور ادباء، ناقدین اور محققین میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلامی علوم و فنون کو سمجھنے اور اسلامی ثقافت و تمدن میں درک حاصل کرنے میں اپنی زندگی کا طویل حصہ وقف کر دیا. ان کی تحقیقی تالیفات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک متبحر اور موسوعی عالم دین تھے. دین اسلام سے سچی عقیدت اور اسلامی تہذیب و تمدن سے قلبی محبت ان کے رگ و پے میں پیوست تھی. کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے پوری زندگی اسلام اور اسلامی تہذیب پر متعصب مستشرقین اور نادان مجددین کی جانب سے ہونے والے اعتراضات کا بڑے ہی اعتماد و یقین کے ساتھ علمی اور تحقیقی انداز میں جواب دیا. میرے مقالے کا موضوع بھی انہی کی کتاب مداخل اعجاز القرآن ایک خصوصی مطالعہ ہے. موضوع کچھ طویل ہو گیا اس وجہ سے کہ میں نے عرب علماء کی کاوشوں پر روشنی ڈالنا اس لیے مناسب سمجھا تاکہ اعجاز قرآن کے تعلق سے علامہ شاکر کی خدمات کا امتیازی وصف واضح ہو جائے. میں نے اس مقالے کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے. پہلے جزء میں نے اعجاز قرآن کے مختلف پہلوؤں کا مختصر جائزہ لیا ہے. اس کے بعد دوسرے باب میں نے علامہ شاکر کی علمی اور فکری شخصیت کی تعمیر میں کار فرما مختلف عوامل کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محمود شاکر کو علامہ محمد شاکر بنانے میں مرکزی رول ادا کیا. اور تیسرے جزء میں علامہ محمود شاکر کی تالیف مداخل اعجاز القرآن کی روشنی میں ان کے افکار و خیالات کا جائزہ لیا ہے. اسی تیسرے جز کا بعض حصہ یہاں میں پیش کر رہا ہوں. علامہ محمود شاکر کی اسلامی علوم اور خاص طور پر قرآنیات پر گہری نظر کسی سے پوشیدہ نہیں. انہوں نے اسلامی موضوعات پر تمام ہی قدیم و جدید کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. ان کی فنی مہارت، علمی بصیرت اور تحقیق کی صلاحیت کا بہترین نمونہ ان کی کتاب مداخل اعجاز القرآن ہے. کتاب کے عنوان سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر علماء کی طرح علامہ شاکر نے بھی قرآن حکیم کے اعجاز کے متعلق کسی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہوگا، لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ کتاب اعجاز قرآن کے موضوع پر لکھی گئی دیگر کتابوں سے قدرے مختلف ہے. تقریباً بڑے سائز کے 200 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک اہم علمی اور تحقیقی کاوش ہے جو قاری کو اعجاز قرآن کے موضوع پر ایک الگ انداز سے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، جسے ہم بہت حد تک موضوعی، علمی اور تحقیقی انداز سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ کتاب 3 ابواب پر مشتمل ہے جو دراصل ان کے 3 طویل مقالات کا مجموعہ ہے جو الگ الگ موقعوں پر شائع ہو چکے ہیں. اس کتاب کے 2 رخ ہیں. پہلے حصے میں علامہ شاکر نے قرآن کریم کے اعجاز سے متعلق مباحث کے ابتدائی اور ارتقائی مراحل
اور اس موضوع پر سلف صالحین کے مؤلفات اور ان کے افکار کا جائزہ لیا ہے، اور دوسرے حصے میں علم اعجاز سے متعلق علماء و مفسرین کے طرز تحقیق کا مطالعہ کیا ہے۔ اعجاز قرآن کی تاریخ سے معرفت کی کوشش ہی دراصل علم اعجاز قرآن کی تاسیس ہے۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے علماء لغت اور مفسرین نے دراصل علم اعجاز القرآن اور علم بلاغت دونوں کو ایک دوسرے کے فہم کے لیے ضروری قرار دیا۔ علامہ شاکر نے علوم قرآنیات اور علوم بلاغت کے قدیم اور جدید علماء کے افکار سے استفادہ تو ضرور کیا، لیکن ان کی تقلید نہیں کی، بلکہ ان سے ہٹ کر قرآنی آیات اور اسلاف کے علمی مباحث کی روشنی میں مسئلہ اعجاز القرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی آخری دور کی تصنیف ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی علمی وسعت اور فکر کی پختگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کتاب کے ذریعے فصیح عربی زبان سے ان کے قلبی لگاؤ اور قرآنیات سے ان کی گہری دلچسپی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ میں ان کے اس کتاب کے بعد اہم نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک اہم نکتہ انہوں نے عجز اور ابلاس میں فرق کو واضح کیا ہے۔ علامہ شاکر نے متکلمین کی اصطلاح عجز کو غلط ثابت کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم نے اپنے نبی کے ذریعے پیش کی گئی نشانیوں کی تقلید کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جیسی نشانی پیش کرنے کی کوشش تو ضرور کی، لیکن اس میں وہ قاصر رہے۔ یہ عجز نہیں بلکہ توہم عجز ہے، جس کے لیے انہوں نے دوسرا لفظ ابلاس استعمال کیا ہے، جس کے معنی کسی خارق عادت عمل کے ذریعے مخاطب کو حیرت و استعجاب میں ڈال دینا، اور ایسی صورت میں اس کے ادراک و احساس کی قوت منقطع ہو جاتی ہے اور اس پر ایک طرح کی خاموشی چھا جاتی ہے، جبکہ عجز کمزوری اور ضعف کے احساس کا نام ہے اور انسان کو کوشش اور جد و جہد سے روکتا ہے۔ ابلاس سے انسانی نفس میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عجز سے انسان کے اندر بے بس اور مجبور محض ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ان نشانیوں کو دکھا کر انسانوں کے دلوں میں انابت اور صداقت اور ایمان و یقین کی کیفیت کو مضبوط کرنا تھا۔ دوسری ایک اہم چیز جو اعجاز قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں ادبی تذوق، یعنی اعجاز قرآنی کے ضمن میں علامہ شاکر کا ماننا ہے کہ دراصل انسان کا فطری اور ادبی ذوق ہی قرآنی آیات میں موجود غیر معمولی نظم و بیان اور فصاحت و بلاغت کی خوبیوں کے ادراک کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپنے الفاظ و تراکیب کے اعتبار سے منفرد اسلوب کا حامل ہے، جس کا ادراک ہم اپنے اعلیٰ ادبی ذوق سے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان و ادب کی معروف شکلوں میں سے مختلف تو ہے، لیکن زبان و بیان کی تمام اعلیٰ خوبیوں سے مرصع ہے۔ تیسری چیز، وہ جاہلی دور کی عربی شاعری پر طویل گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ علامہ محمود شاکر نے مسئلہ اعجاز القرآن کے ادراک کے ضمن میں جاہلی دور میں عربوں کی شاعری کے مطالعے کو ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن کا اعجاز اس کے نظم و بیان میں ہے۔ عرب فطری ماحول میں رہنے کے سبب عربی زبان کی باریکیوں اور لطافتوں سے بخوبی واقف تھے، جن کی روشنی میں وہ قرآنی آیات کو کلام موجز تسلیم کرتے تھے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ عربی زبان میں ہونے کے باوجود ان کے فصیح و بلیغ ترین کلام سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جاہلی دور کا جو کلام بھی محفوظ ہے وہ عربی زبان و ادب کا شاہکار ہے۔ تیسری چیز، وہ صوتی اعجاز کو اہم مانتے ہیں۔ علامہ محمود شاکر نے قرآنی آیات کی تلاوت اور ان کی سماعت کو بھی اعجاز قرآن کی ایک اہم شکل میں شمار کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کی تو سب اس آواز کی حلاوت، دلاویزی اور اسنگیزی سے حیران رہ گئے۔ قرآنی آیات کی سماعت ان کو اپنی روزمرہ کی عربی زبان کی سماعت سے بالکل مختلف معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک نقطہ اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ ناممکن ہے۔ قرآن حکیم کے اعجاز پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور عرب و عجم میں سے کوئی بھی اس کلام ربانی کے مماثل کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ عرب جن کی زبان میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآنی آیات کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بہرحال میں اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم وہ بحر ذخار ہے جس کے دامن میں مختلف علوم و فنون کے بے شمار لال و گہر پوشیدہ ہیں اور ہر دور میں انسانی عقل نے اپنی بساط کے مطابق ان جواہرات کو نکال کر انسان اور انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔
قرآن کریم میں دنیا میں موجود تقریباً تمام ہی قدیم و جدید علوم فنون کے اصول و مبادی موجود ہیں، جن کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے ہر دور کے علماء نے مختلف لغوی، بلاغی، اجتماعی، آئلی، غیبی، سائنسی علوم و فنون کو ایجاد کیا، اور ہر ایک نے ان علوم کو قرآن کریم کے اعجاز کی مختلف وجوہات سے تعبیر کیا۔ بہرحال میں نے اس مقالے میں مسئلہ اعجاز القرآن سے متعلق عرب علماء کی تحقیقات کی روشنی میں قرآن کریم کے اعجاز کی مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ محمود شاکر کی تالیف کا معروضی مطالعہ پیش کرنے کی ادنا کوشش کی ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس نے قاری کو مسئلہ اعجاز قرآن کے ادراک کے تعلق سے ہزار صفحات پر مشتمل قدیم و جدید دور کے علماء و ادباء کی تصانیف کے مطالعہ سے بے نیاز کر دیا ہے۔ انہوں نے چند صفحات پر مشتمل اپنی اس کتاب میں بڑے سلیقے سے مسئلہ اعجاز القرآن سے متعلق تقریباً تمام اہم مسائل کا احاطہ کر لیا ہے، جبکہ انہوں نے قدماء اور معاصرین میں سے بعض افکار سے علمی اور تحقیقی بنیادوں پر اختلاف بھی کیا ہے، جس نے اس کتاب کی علمی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔